آج بیٹا ہم نے غزل پڑھنی ہے۔ غزل جو ہوتی ہے یہ شاعری کی ایک صنف ہے۔ اس میں ہم نے پڑھنی ہے میر تقی میر کی غزل۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، تو شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے کہ وہ جو تھے شاعر کس دور کے تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنی ہے وہ بیٹا آپ ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائیں گے۔ کہ جیسے میر تقی میر کے بارے میں ہے کہ وہ 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ والی چیز جو ہے یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے۔ پھر ہے میر تقی میر جو ہیں ان کا اصل نام میر محمد تقی، اور میر جو تھا، جو میر محمد تقی پہلا تو وہ نام ہے، لیکن جو بعد میں میر آتا ہے جس کے اوپر تخلص کا نشان بھی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ ان کا تخلص ہے۔ والد کا نام میر علی متقی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگرے میں پیدا ہوئے۔ آگرے جو ہے جگہ کا نام یہ آپ یاد رکھو گے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یعنی تلاش معاش کے لیے وہ آگرہ چھوڑ کے کس شہر میں آئے؟ دلی میں۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، اور وہ نواب جو تھا نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے، یعنی اس کے ساتھ جڑ گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ خدائے سخن یعنی شاعری کا بادشاہ، ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، یعنی اس میں کوشش کی، اصناف شعر یعنی شعر کی قسموں میں، مگر ان کی پہچان جو تھی وہ غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درود، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر یعنی ان کے ہم زمانہ شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے، یعنی اس کے بعد جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ان کو بابائے اردو کا خطاب ملا تھا۔ انہوں نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ یہ بابائے اردو کی طرف سے ان کو خطاب ملا تھا۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، خود نوشت کا نام کیا تھا؟ ذکر میر۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کی خود نوشت کا نام کیا تھا؟ ذکر میر۔ ایک تذکرہ، تذکرہ انہوں نے جو لکھا وہ تھا نکات الشعراء، ایک فارسی میں اور 6 اردو میں۔ دواوین یعنی دیوان کی جمع ہوتی ہے، تو 6 جو تھے وہ دواوین شامل ہیں۔ یہ ان کا بیٹا تعارف ہے۔ اس میں جو جو چیزیں میں نے مارک کروائی ہیں وہ آپ نے لازمی ایم سی کیوز کے لیے، یعنی ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام، تخلص ان کا کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے۔ آگرے میں پیدا ہوئے تھے، پھر ان کے جو تھے تلاش معاش کے لیے کس شہر میں آئے، نواب کون سا تھا جس کے ہاں ملازم ہوئے، نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تھا وہ نواب، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کے ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے تھے، پھر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ پھر دلی جانا پڑا، اور دلی کی خراب امن و امان کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ دنگا فساد یہ تمام سب کچھ تھا، تو انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایم سی کیوز کے لیے اس غزل میں سے یاد رکھنی ہے۔ پھر ان کا کیا ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا تھا، یعنی شاعری کا بادشاہ، خدائے سخن، یہ یاد رکھنا۔ پھر مولوی عبدالحق کی طرف سے ان کو کیا ملا تھا؟ سرتاج شعرائے اردو۔ پھر ان کی خود نوشت کا نام، تذکرہ کا نام، اور ان کے فارسی کے کتنے دیوان تھے اور اردو کے کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اس میں ہوں گی ایم سی کیوز میں۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ بیٹا ہماری آتی ہے کہ ہم نے غزل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غزل جو ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے، اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ آج ہم کریں گے اور تشریحات جو ہیں وہ کل، ٹھیک ہے۔
اور آپ کی جو ہے یہ پیپر میں نہیں بھی شامل، لیکن ویسے آپ کا سلیبس جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اب آتی ہے ہماری غزل۔ غزل کا کیونکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ہیڈنگ یہاں پہ غزل ہی کی آتی ہے۔ میر تقی میر اس کے شاعر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ شعر ہے، یعنی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں ہستی جو ہے، ہستی اپنی ذات خود کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور حباب یعنی بلبلا، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو عارضی ہو، جو فوراً ختم ہو سکتی ہے، عارضی بلبلا، یہ ہم اس کا میننگ لیں گے۔ یہ نمائش یعنی یہ جو دکھاوا ہے، سراب دھوکا، یہ میننگ بیٹا آپ نے یاد رکھنے، آپ کے نوٹس میں ویسے ان کے میننگ لکھے بھی ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے کہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی جو ذات ہے، انسان کی جو ہستی ہے، وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کی سی ہے یعنی کی طرح ہے، اور یہ تمام جو دکھاوا ہے، یہ جو دنیا میں جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سب ایک دھوکا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں بیٹا، پہلا اگر شعر ہے تو اس نے زندگی کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہیں پر دوسرا جو شعر ہے وہ بالکل اس کا الٹ ہے، یعنی اس کا متضاد آتا ہے کہ یہ اگر زندگی کی حقیقت کے بارے میں شاعر بیان کر رہا ہے تو اچانک سے وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی پر آ جاتا ہے، اس کی تعریفوں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے پھر اس کوئی بھی غزل جو ہوتی ہے اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی اس میں نازکی نرمی، لب ہونٹ، پنکھڑی گلاب کی پتی، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی پھول کی پتی، ایک گلاب، گلاب پھول کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے محبوب کی جو لب ہے یا اس کے جو ہونٹ ہیں، ان کی نرم و نازک جو طبیعت ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے، اس کو کیا بیان کروں کہ جیسے گلاب کی پتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی گلاب کی پتیاں ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر آتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ بالکل اس کے الٹ ہوگا، پھر وہ دنیا کی طرف آ جاتا ہے کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے دیکھو اس دنیا کو، یہاں، یہاں مطلب یہاں، چشم دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا، یہاں اوقات حیثیت خواب کی سی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھ کھول کر اس دنیا پر نظر دوڑائیں تو یہاں کی جو حیثیت ہے وہ خواب کی طرح ہے۔ یہ اب دنیا کی حقیقت کے بارے میں ایک دم سے آ گیا۔ اس کے بعد اگر ہم چوتھا شعر دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ سے پھر اس کے محبوب کے بارے میں ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اب اس میں شاعر کیا بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں، میری جو حالت ہے وہ بڑی بے چینی والی ہے، یعنی اس کی طبیعت جو ہے بڑی بے چین ہے، اور وہ بے چین ہو کر اس بے چین والی طبیعت کے ساتھ بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں بولا ہوں تو میرا محبوب جو ہے اس نے میری آواز سن کر کہا ہے کہ یہ اسی برباد، یعنی جو برباد ہوا ہے یا اجڑا ہوا شخص ہے، اسی کی آواز لگ رہی ہے، یعنی اس کا محبوب اس کو جو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں بلکہ اس کو دھتکار رہا ہے، آگے سے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر آتی ہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ غم کی آگ میں، آتش غم، غم کی آگ میں دل بھن چکا ہے، یعنی اتنا بھنا ہے دل کہ اب اس میں سے کباب کی سی بو آنی شروع ہو گئی ہے، یعنی خوشبو جو ہے کباب والی اس میں سے آنے لگ پڑی ہے، یعنی ایک چیز جو پک پک کے یا جل جل کے اتنی خراب ہو جاتی ہے اس کی بو بالکل دور تک پھیلتی ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بو ہے اب میرے دل میں سے ایسی آنی شروع ہو گئی ہے جیسے کوئی کباب بھننا جاتا ہے اور آخر کار جل کر وہ تمام لوگوں تک اس کی جو مہک ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر آخری شعر ہے جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے، میر کیا کہتا ہے خود کو مخاطب کر کے کہ نیم باز آنکھیں یعنی وہ جو ادھ کھلی مدہوش آنکھیں ہیں، ان میں جو ساری مدہوشی ہے وہ شراب کی سی ہے، یعنی اس میں اپنے جو محبوب کی آنکھوں کو وہ تشبیہ دے رہا ہے شراب کی بے ہوشی والی کیفیت، مدہوشی والی کیفیت سے، یعنی اس میں وہ یہ چیز بیان کر رہا ہے۔ اب جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے تشبیہات کا استعمال کیا۔ تشبیہ ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے مانند قرار دینا۔ یہ کلیات میر دیوان اول، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کی جو دیوان کتنے تھے، اس میں سے جو اول دیوان ہے اس میں سے یہ جو غزل ہے لی گئی ہے۔ اب جو ہے بیٹا ہمارا اگلا جو آتی ہے مشق، ٹھیک ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ ردیف الفاظ ہیں کی سی ہے۔ ہمارا جو دیکھ رہے ہیں نا کہ غزل میں ہر شعر کے آخری یعنی اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس کے آخری لفظ ہیں کی سی ہے، کی سی ہے، کی سی ہے۔ تو یہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں ان کے آخری مصرے میں جو لفظ بار بار دہرایا جائے اس کو بیٹا کہتے ہیں ردیف، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف۔ تو ردیف الفاظ ہم کیا لکھیں گے؟ کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ اب قافیے کیا ہیں یہ دیکھیں ہم بیٹا اس میں دیکھ رہے ہیں غزل میں یہ لفظ ہے حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، یہ تمام جو لفظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ یعنی قوافی، ٹھیک ہے نا۔ تو قافیوں کی نشاندہی کریں تو ہم اس میں کیا لکھیں گے؟ سراب لکھیں گے، حباب لکھیں گے، گلاب لکھیں گے، خواب لکھیں گے، اضطراب، یعنی ان میں سے کوئی سے 4 جو ہیں وہ آپ لکھ دیں گے۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرا شعر جو ہے اس میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے۔ یہ ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے۔ اب بیٹا یہ جو میننگ ہے یہ میں نے غزل میں درمیان میں کرواتی رہی ہوں کہ ہستی ہے ذات، حباب بلبلا یعنی عارضی پن کسی چیز کا، سراب دھوکا، اوقات حیثیت، اضطراب بے چینی، خانہ خراب یعنی برباد اجڑا ہوا، نیم باز یعنی مدہوشی والی، ادھ کھلی، اور اس کے بعد مستی جو ہے مدہوشی کہا جاتا ہے اس کو۔ اب بیٹا ہم نے کالم ملانے ہیں۔ ہستی، ہستی کا کس کے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ حباب کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمائش، سراب، ہم آپ مصرے کو دیکھو گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس کالم کو کس کے ساتھ ملانا ہے۔ پنکھڑی جو ہے وہ گلاب، وہ بالکل اس کے سامنے ہے، وہاں سے کرنا ہے۔ پھر ہے آنکھیں، نیم باز، آنکھیں کیا آئیں گی؟ نیم باز، یہ بھی بالکل اس کے سامنے دیا گیا ہے۔ حالت، حالت کا کیا ہوگا؟ اضطراب، لاسٹ حالت کا لاسٹ والا آئے گا اضطراب۔ دل، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے دل کا ہمارا کس کے ساتھ آئے گا؟ دل بھنا شاید کباب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دل کباب بن چکا ہے۔ مستی جو ہے وہ شراب کی سی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیکنڈ والے کے ساتھ، سیکنڈ لاسٹ کو ویسے سیکنڈ والے کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر ہے آواز، خانہ خراب، ٹھیک ہے، یہ ہے۔
اب یہ پوچھے گئے ہیں کہ یہ کون سے مرکبات ہیں؟ چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اس کا دور، یہ تمام کے تمام جو ہیں بیٹا مرکب اضافی، ٹھیک ہے نا. یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ مرکب اضافی ہیں. مرکب اضافی ہوتا ہے یا تو پہلے لفظ کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے یا پھر کا کی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کرے. مطلع کی جو بیٹا تعریف ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے اور مقطع غزل کے آخری شعر کو. مطلع میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے. مقطع میں جو ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اگر وہ شاعر اپنا تخلص آخری شعر میں نہ استعمال کرے تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا. اس کے بعد مذکر و مؤنث ہیں، یہ آپ نے نہیں. اس کے بعد ہے یہ اعراب لگانے والا بھی نہ کریے گا. اس کے بعد ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. یہ تمام مصرے آپ غزل میں سے بھی مکمل کر سکتے ہیں. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. بیٹا غزل میں یہ جو تعریفیں دی ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے اس کی تعریف کے میننگ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے لغت میں غزل کا معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے. اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق اور یہ تمام چیزیں، موسیقی اور ترنم، اس میں آپ نے صرف اس کا لغوی معنی یاد رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو یعنی استعمال کیا ہو. اس کے بعد مطلع آتا ہے. مطلع کے معنی یاد رکھنے کے نکلنے کی جگہ یا نکلنے کے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. یہ آگے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر. اب صدا دعا یہ قافیہ موجود ہے، کر چلے یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ان شعروں کو کیا کہیں گے؟ یہ کسی بھی غزل کے یہ مطلع ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے مقطع. مقطع ہے کاٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، ختم کرنے یا کاٹنے کا اس کا مطلب ہے. جیسے وہ طلوع ہونے کا تھا، شروع ہونے کا تھا، تو یہ ختم کرنے کا یا کاٹنے کا ہے. اور مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اگر وہ اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں اب مقطع کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں. کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، اب تو جاتے ہیں بدقتے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی. یہ بیٹا ہماری غزل تھی، اس کا تھا. اور یہ والا جو شعر دیا ہوا ہے یہ بیٹا ہم جیسے ہم نے مولانا الطاف حسین حوالی کے حوالے سے لکھا تھا نا کہ ان کی تعریف میں ہم نے شعر لکھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس میں ہم میر کے حوالے سے یہ شعر لکھیں گے. ان کی تعریف میں کیا گیا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہماری غزل یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. اس میں سے کوئی چیز بیٹا جو پوچھنی ہو، جو سمجھ نہیں آئی ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.